اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ قال عالم 17 رکوع اور 269 آیات پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں 36 آیات پر مبنی سورہ کہف کے باقی 3 رکوع ہیں، پھر 98 آیات مبارکہ اور 6 رکوع پر مشتمل سورہ مریم ہے۔ پارے کے آخری 8 رکوع اور 135 آیات سورہ طٰہٰ کا احاطہ کر رہی ہیں۔ میں نے اس مبارک سورہ کو ڈیوائن ایڈوائس یعنی ربانی نصیحت کا نام دیا ہے۔ پارے میں موجود تینوں صورتیں کسی نہ کسی طریقے سے خوبصورت نصیحتیں کر رہی ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نصیحت کرتے وقت نرم لہجہ استعمال کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو نصیحت فرماتے رہے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم ربانی نصیحت کو بھلا دیں گے، رب بھی ہمیں بھلا دے گا۔ پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کو بے صبری پر حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ معذرت پر سفر جاری رکھتے ہیں۔ پھر کنجوس لوگوں کی بستی میں ان کی مہمان نوازی نہیں کی گئی۔ خضر علیہ السلام کے بلا اجرت دیوار بنانے پر موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے اعتراض ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر کرتے تاکہ ہمیں خضر علیہ السلام کے متعلق مزید معلومات حاصل ہو جاتی۔ پھر اسی رکوع میں خضر علیہ السلام تینوں کاموں کی مصلحت بتاتے ہیں۔ کشتی میں عیب ڈال کر بادشاہ وقت کے قبضہ سے بچانا مقصود تھا۔ قتل کیے جانے والے لڑکے کا خطرہ تھا کہ والدین کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا۔ دیوار کی تعمیر اس لیے کی گئی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ دوسرے رکوع میں انصاف پسند بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر ہے، جس کو مال و دولت اور علم و طاقت عنایت کی گئی تھی۔ یہاں اس رکوع میں ذوالقرنین کا مشرق، مغرب اور شمال کی جانب سفر ہے۔ پھر انہوں نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی جو وہ قیامت تک نہیں توڑ سکتے، نہ اس میں کوئی سوراخ ہو سکتا ہے۔ تھور پھونکے جانے کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ تیسرے رکوع میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اعمال کا خالص نیت پر مبنی ہونا اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے تاکہ جنت الفردوس نصیب میں آئے۔ واضح ہو گیا کہ تمام سمندروں کی سیاہی بھی رب کے کلمات لکھنے کے لیے کافی نہیں۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ بھی انسانوں کی طرح بشر ہیں، مگر اس بشریت میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بھی علم میں آ گیا کہ جو پروردگار سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اسے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ پھر اس پارے کا 4تھا رکوع اور سورہ مریم کا پہلا رکوع حضرت زکریہ علیہ السلام پر رب کے فضل و کرم کا تذکرہ کر رہا ہے، جب انہوں نے بڑھاپے میں وارث نبوت مانگا۔ دعا کی قبولیت پر بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ رکوع واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی علم و حکمت، فہم تورات اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ 5واں رکوع بی بی مریم کی بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشینی کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں آپ کا جبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے۔ خوف، شرمندگی اور مسلسل تکلیف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ بچے نے بول کر اپنے حق میں صفائی دی، ربانی نصیحت لوگوں تک پہنچائی۔ واضح ہو گیا کہ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ایک خوبصورت ربانی نصیحت بھی سامنے آ گئی کہ اے لوگو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر سورہ مریم کے تیسرے اور پارے کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا بیان ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو شرک اور شیطان کی پیروی سے روکا، توحید الہی کی دعوت دی۔ ہر قسم کے جاہلانہ سوال کا،
ہر دھمکی کا محبت برا جواب دیا۔ پھر اسی رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی گئی۔ 7ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جن کے بھائی کو بھی نبی بنا کر آپ کی مدد کو دے دیا گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر اسی رکوع میں ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ ایسے ہی پرہیزگار لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ اس رکوع میں ایک اور راز کھل گیا کہ سچی توبہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ 8ویں رکوع میں منکرین قیامت دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کر رہے ہیں۔ روز قیامت ہمیں پل صراط میں سے گزرنا ہے۔ مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق سزا ملے گی۔ ضروری نہیں کہ مال و دولت کی کثرت ہی اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ سرکش لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ مومنوں کے ایمان میں وقتاً فوقتاً اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ پارے کا 9واں رکوع اور سورہ مریم کا آخری رکوع خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت بذات خود مہمان ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہوگی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ ربانی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر نہایت آسان کر دی گئی ہے۔ پارے کا 10واں رکوع اور سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع واضح کر رہا ہے کہ قرآن پاک ربانی نصیحت کے طور پر اتارا گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اسی رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر کا سفر بھی پیش کیا گیا ہے۔ عصائے موسیٰ کا معجزہ بھی دکھایا گیا ہے۔ 11ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت دعا کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ یعنی لکنت کھول دے تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ کائنات کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات بھی ربانی نصیحتیں پیش کر رہی ہیں جس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 12واں رکوع جادوگروں کا مشہور واقعہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک ایک بہت بڑا اسلحہ بن کر تمام سانپ کھا جاتا ہے۔ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ 13واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر گئے، جبکہ فرعون کا لشکر عین دریا کے درمیان تباہ ہو گیا۔ پھر من و سلویٰ کا ذکر بھی اسی رکوع میں ہے۔ 14واں رکوع بچھڑا پرستی کے مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہونے کا تذکرہ پیش کر رہا ہے۔ واضح ہو گیا کہ معبود اللہ ہی ہے جسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ پھر اس رکوع میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن پاک عطا کیا، جس میں پچھلے زمانے کی خبریں ہمارے لیے نصیحت اور یاد دہانی کی صورت پیش کر رہی ہیں۔ 15واں رکوع نہایت خوبصورت انداز میں علم میں اضافے کی دعا کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس رکوع میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ روز قیامت رحمان کی آواز کے سامنے سب آوازیں پست ہو جائیں گی۔ حی القیوم کے سامنے سب چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ 16ویں رکوع میں ابلیس کا انسان کو سجدہ نہ کرنے کا قصہ پھر سے پیش کیا گیا ہے۔ واضح ہو گیا کہ ربانی ہدایت و نصیحت نہ تو بہکاتی ہے اور نہ ہی ناکامی دیتی ہے۔ ہمارے ہر طرف عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ پھر اس پارے کا آخری رکوع اور سورہ طٰہٰ کا بھی آخری رکوع صبح و شام دن کے مختلف اوقات میں رب کی حمد و ثنا پیش کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔
مختصراً یہ پارہ ربانی نصیحتوں کو آسان فہم زبان میں پیش کرتا ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے صبر کی نصیحت ابھرتی ہے۔ واضح ہو گیا کہ ایمان کا اعلیٰ نیت پر مبنی ہونا لازمی ہے۔ حضرت مریم اور زکریا علیہ السلام سے یہ ربانی نصیحت بھی مل گئی کہ رب کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ہدایت ملنے پر انسان قرآن سے نصیحت پکڑتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مال و دولت کی کثرت ہی اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے حضور صدق دل سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا کر رکھے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط کے کھٹن مرحلے میں سے سرخرو کر دینا۔ یا اللہ پاک کوئی ایسا دن ہماری زندگی میں نہ آئے کہ ہم آپ کی قربت حاصل کرنے والے علم سے محروم ہو جائیں۔ یا کریم مولا ہمارے علم میں اضافہ فرما، تمام ربانی نصیحتوں کے حوالے سے ہمارا سینہ کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔